السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول تم زیست کا حاصل ہو کی 5ویں قسط۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سمیرہ رضا نے اپنے باپ کے آفس میں آنا شروع کر دیا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی بیٹی اور کروڑوں کی جائیداد کی وارث سمیرہ نے خود فیصلہ کیا تھا کہ وہ آفس سنبھالے گی۔ سمیرہ کے باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی اپنی ماں کو کھو بیٹھی تھی اور اپنے باپ پر وہ مزید بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے خود ہی آفس جانے لگی۔ شروع میں تو سب ورکرز کو وہ بہت عجیب اور مغرور لگی، لیکن اچھی نیچر اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے سمیرہ نے سب کو اپنا قائل کر لیا۔ سب آفس میں سمیرہ کو بہت پسند کرتے تھے اور اسے بہت عزت دیتے تھے۔ وہ ندیم کو پہلی ہی نظر میں اچھی لگنے لگی تھی۔ ندیم اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ ہر وقت اسی کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ آفس میں کسی کام کے لیے اگر کسی بھی ورکر کو بلایا جاتا تو سب سے پہلے ندیم بھاگ کر جاتا۔ وہ ہمیشہ سمیرہ کے آگے پیچھے رہتا، جس کو سمیرہ نے بھی بہت نوٹ کیا تھا، لیکن سمیرہ نے اس پر زیادہ دھیان نہ دیا۔ ندیم ایک بہت ہی قابل انسان تھا اور آفس کے مرکز میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میرا مقصد اسے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، نہ کہ اس کے قریب جانا۔ کیوں نہیں رہ پاتا میں اس سے دور؟ کتنی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اس طرح تو وہ میرے اور بھی قریب آ جائے گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا۔ مجھے اسے اپنے آپ سے دور کرنا ہوگا، کیسے بھی۔ میں اس کے پاس نہیں جا سکتا۔ وہ دل اور دماغ کی ایک جنگ لڑ رہا تھا۔ اس نے بابا سے میری جھوٹی شکایت کی، الفاظ نے ولید کو بتایا۔ تو اس کا مطلب ہے تم دونوں ڈنر پر گئے تھے؟ گریٹ، ولید کو خوشی ہوئی۔ اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں۔ میں اسے خود سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے محبت کر بیٹھے۔ تجھے نور بھابی کو سب کچھ سچ سچ بتا دینا چاہیے۔ فیصلہ تو ان پر چھوڑ دے۔ ولید نے اسے سمجھانے کی ایک اور ناکام کوشش کی تھی۔ وہ میرا کبھی یقین نہیں کرے گی۔ الفاظ کے پاس ہر بات کا ایک ہی جواب تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو نور کو طلاق دے دے۔ کم از کم اس سے نور بھابی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ ویسے بھی اگر نور اس سارے قصے سے ہٹ جائے تو زیادہ آسانی سے اپنا کام کر لے گا۔ اس سب میں سب سے بڑی رکاوٹ تو نور بھابی ہیں۔ اب ولید کو غصہ آنے لگا۔ تو دے دے انہیں طلاق، اس نے حل نکالا تھا۔ تو چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں؟ الفاظ نے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید شرمندہ ہوا، لیکن پھر بولا، کل بھی تو مرنا ہے، تو بہتر ہے آج مر جا۔ وہ خود مجھ سے طلاق مانگے گی ولید، میں اسے مجبور کر دوں گا۔ فکر مت کر، میرا کیس بھی تو ہی ہینڈل کرے گا، وہ سنجیدگی سے کہتا آخر میں مسکرایا تھا۔ الفاظ تیری محبت میری سمجھ سے باہر ہے، ولید نے دکھ سے کہا۔ وہ محبت ہی کیا جو کسی کی سمجھ میں آ جائے، الفاظ اسی کے انداز میں جواب دیا۔ پھر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں وہ مجھ سے اتنی نفرت کرے کہ اگر آگے زندگی میں کبھی بھی وہ میرے بارے میں سوچے تو اپنا منہ پھیر لے۔ اسے مجھ سے محبت نہیں ہونی چاہیے ولید، اپنی پہلی محبت انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ الفاظ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر اسے تجھ سے محبت ہو گئی تو پھر کیا کرے گا؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ جتنا بھی اس سے دور جاتا وہ اتنا ہی اس کے قریب آ جاتی تھی۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس سے دور نہیں جا پا رہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب مجھے چلنا چاہیے، ولید کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کب تک فری ہوگا؟ الفاظ نے پوچھا۔ شام تک، ولید نے بتایا۔ ٹھیک ہے، پھر رات کو ملتے ہیں۔ آج رات کو؟ کیوں آج رات تیری نائٹ ڈیوٹی نہیں ہے؟ ولید نے پوچھا۔ نہیں، آج میں فری ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، ملتے ہیں۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا، جس سے وہ اپنے دل کی ہر بات شیئر کر لیتا تھا۔ بچپن سے جوانی تک اس نے کبھی اپنی کوئی بات ولید سے نہیں چھپائی تھی۔ ایک بات پوچھنی تھی، نور بھابی نے کل انکل سے تیری جھوٹی شکایت کر کے تجھے اپنے ساتھ لے گئی؟ ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ بھی مسکرایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر تو شیر ہے تو میری بھابی سوا شیر ہے۔ ولید ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں، سوا شیر تو ہے میری شیرنی۔
اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوا جب اسے دیکھ کر بولا، ساری۔ نور نے اپنا پلو ٹھیک کیا۔ اور کیوں پہنی ہے تم نے یہ ساری؟ الفاظ نے پھر سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے ساری پہننے کا بہت شوق ہے، ماما کہتی ہیں اپنے میاں کے گھر جا کر پہننا۔ نور، مجھے یہ لباس بالکل پسند نہیں ہے، جاؤ ابھی اس کو چینج کر کے آؤ، الفاظ نے سختی سے کہا۔ ماما بھی تو یہی کہتی تھی، اور آپ بھی نہیں پہننے دیتے۔ نور پل میں اداس ہو گئی۔ اس کی اداسی دیکھ الفاظ کو برا لگا تھا۔ نور، میرا وہ مطلب نہیں تھا، مجھے پتا ہے کہ ساری تمہیں پسند ہے، لیکن تم اس طرح سے یہ لباس پہن کر گھوم نہیں سکتی، کیونکہ یہ لباس اس قابل نہیں ہے۔ الفاظ نے ساری کے سلیوز کی طرف اشارہ کیا، جو کہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ نور، مجھے پتا ہے تمہیں یہ لباس پسند ہے، تم جتنا چاہے اسے پہنو، لیکن کمرے کے باہر پہن کر نہیں جا سکتی۔ الفاظ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے چینج کر دیتی ہوں۔ نور نے کہا، مجھے یہ اچھی لگتی ہے نا؟ نور نے الفاظ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ نور نے یہ فیصلہ تو کر لیا تھا کہ الفاظ اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، لیکن وہ اپنی تعریف زبردستی کروائے گی۔ مجھے نہیں پتا۔ الفاظ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج نور اس کو بہکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ایک تو یہ اس کا من پسند لباس، پھر من پسند رنگ، پھر من پسند بیوی محبوبہ، اور اس پر بیوی ہونے کا جائز رشتہ، وہ کیسے نہ بہکتا؟ اسے اپنے دل کے جذبات پر قابو کرتے ہوئے وہ کمرے سے تو کیا گھر سے ہی نکل گیا تھا۔ نور دل ہی دل میں مسکرائی، کیونکہ وہ الفاظ کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی دیکھ چکی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ انشاءاللہ ملیں گے ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔